نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا۔ معزز سامعین، اسلام نے انسان کو کسی موقع پر تشنا بلب نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و تعلیمات ایسی ہمہ جہت و ہمہ گیر ہے کہ اس میں اس حیات مستعار کے جملہ نازک ترین مراحل کی تعلیمات و ہدایات موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمات اور ہدایات پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اسوہ ہونے کے ناطے اس جزئی پر عمل پیرا ہو کر بتلایا تاکہ امت کے لیے عملی نمونہ سامنے آئے۔ انہی مراحل میں سے پرپیچ مرحلہ مصائب و آلام کے گرداب میں پھنسنے کے باوجود صبر و استقامت اور عزیمت و استقلال کے جبال راسیات بننے کا ہے۔ چنانچہ جتنے مصلحین دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لے کر اٹھے، کس کی آؤ بھگت گالیوں رسوائیوں سے، تکفیر و تفسیق سے، ضرب و بد سے نہیں ہوئی؟ کیا ابو حنیفہ قید میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا ان سب کی مصیبتیں الگ الگ نہیں بلکہ ملا کر اور سب ایک میں شامل کر کے بھی اس ایک انسان کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے جو مخلوق کے اولین و آخرین میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جس کو دن دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ بھی نہیں بلکہ 13 سال تک مسلسل و یکلخت دنیا کے شریروں اور رذیلوں، گنڈوں اور کمینوں، شرابیوں اور جواریوں، حرام کاروں اور لٹیروں، پتھروں کے پوجنے والوں، درختوں کو سجدہ کرنے والوں، انسانی سانپوں اور اژدہوں، انسان صورت بھیڑیوں اور درندوں سے دب کر اور جھک کر رہنا پڑا۔ حضرات، آج شہر کے کسی رئیس، کسی حاکم، کسی چودھری کو کوئی چمار گالی دے کر تو دیکھے، ارے یہاں تو گالیاں کہلوائی گئی کسے؟ اسے جو سارے معززین سے معزز تر، سارے وجاہت والوں سے بڑھ کر وجیح اور سارے شریفوں میں اشرف تھا، ان کی ہی زبانوں سے جو ذلیلوں سے بڑھ کر ذلیل، گندگی میں اپنے آپ نذیر اور رذیلوں میں بھی ارذل تھے، اور جس جسد مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ مس کرنا نور کے بنے ہوئے فرشتوں کے لیے بھی فخر و شرف تھا، ان کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور دراز دستیاں یہ جہنم کے کندے کر کے رہے۔ آسمان والے نے جسے محمد بنا کر بھیجا تھا، یہ گندا دہن زمینی مخلوق ان کے ساتھ کس طرح پیش آئی؟ کیا اسے جی بھر کر چڑھایا نہیں؟ طرح طرح کے آوازیں نہیں کسے؟ ڈھیلے نہیں برسائے؟ ساق مبارک کو لہو لہان نہیں کیا؟ کھانا پانی بند نہیں کیا؟ ہر طرف سے گھیر کر ایک غار میں بند کر کے فاقہ کشی کی نوبت نہیں پیدا کر دی؟ غرض تکلیف و تعذیب، توہین و تحقیر، آزار جسمانی و روحانی کا کوئی پہلو اٹھ رہا، تاریخ کے کس واقعے سے انکار ہوگا؟ اور پھر اس ذات پاک کے صبر میں، ہمت میں، استقامت و استقلال میں کسی وقت، کسی لمحہ، کسی آن فرق پڑنے پایا ہے؟ ارے آپ اپنی تکلیف جھیکتے پھرتے ہیں، ہے کوئی جو اس بڑی مثال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے؟ اس پہاڑ کے سامنے اپنے ریت گھروندے کو لائے، پھر اس بے مثال مثال کو سامنے رکھ کر ارشاد ہو کہ کس نے دین کی راہ میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا لٹایا، کیا اٹھایا ہے۔ حضرات، مظلومیت و غربت، بے کسی اور بے بسی ہم پر اور آپ پر آج کسی درجے میں طاری ہو، وہ اسوہ محمدی سے بڑھ کر اور کون اسوہ ملے گا؟ حضرات، یتیمی کے داغ سے بڑھ کر اور کون داغ ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے بڑھ کر بے کسی اور بے چارگی کا اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ آج ساری دنیا کے بے کس، بیچارے، یتیموں، یسیروں کو خوشخبری ہو، جس نے ساری دنیا کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ خود بھی دنیا میں یتیم ہی ہو کر آیا تھا، اور یتیمی بھی کس غضب کی؟ عمر کے 10 سال پر نہیں، 5 سال پر نہیں، والد کی شکل سرے سے دیکھی نہیں، اور باپ کی محبت کو ایک لمحے کے لیے جانا تک نہیں۔ رہی والدہ ماجدہ تو وہ بھی 5 سال سے زائد اپنی آنکھوں کے تارے، عالم کا آفتاب کا نظارہ نہ کر سکی۔ ارے یتیم کا اطلاق تو اس پر ہونے لگتا ہے جس کا صرف باپ نہ ہو۔ یہاں تو شروع سے بے پدری اور شعور پیدا ہوتے ہی بے مادری، ایک ساتھ یتیمی و اسیری، دنیا جہاں کے یتیموں اپنے حال پر رونے اور کڑھنے کے بجائے خوش اور نازاں ہو کہ تم کس کی صف میں کھڑے ہو۔
غرض و اجتماعی و انفرادی، قومی و معاشری، خانگی و شخصی، کوئی بھی ممکن پہلو انسانی زندگی کا لیجئے، غم و الم کی جتنی صورتیں انسان کو کسی شعبۂ حیات میں پیش آ سکتی ہیں انہیں فرض کیجئے۔ ہر درد کا درما، ہر زخم کا مرہم، ہر حادثے کے لیے تعزیت اگر ملے گی تو اسی دارالشفاء محمدی کے اندر کتنا سچ ہے کہنے والے کا قول جو اس نے اپنے متعلق کہا کہ میں قصر انبیاء کی آخری اینٹ ہوں، عمارت بلا شبہ ہر طرح کامل و مکمل، آراستہ و پیراستہ پہلے سے تیار تھی، لیکن اس آخری اینٹ کے بغیر یہ جامعیت اور اکملیت کہاں تھی؟ رحمتیں اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس پر جس کے وجود نے کامل کو اکمل، شریف کو اشرف، فاضل کو افضل، حسین کو احسن، جمیل کو اجمل کے مرتبے تک پہنچا کر امت کے ضعیفوں، دکھیاروں، ناچاروں، غمزدوں، بیماروں، سوگواروں سب کی تسکین کا سامان رہتی دنیا تک کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔